الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ وأحل لکم بعض الذی حرم علیکم وجئتکم بآیات من ربکم فاتقوا اللہ وأطیعون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الصدور۔ آیہ کریمہ پہ ہم بات کر رہے تھے پچھلے بیان میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی معجزاتی پیدائش پر اللہ کریم کی قدرت کاملہ سے آپ کی پیدائش بغیر والد کی ہوئی، اور یہ بجائے خود قدرت الہی کا ایک مظہر تھا اور معجزہ تھا، اس کے ساتھ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ انہیں کتاب اور کتاب کے مفاہیم اور تورات اور انجیل یہ سب عطا کی گئی ہیں، یہ پیدائشی طور پر انہیں یاد ہوں گی اور رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف۔ یہ باتیں حضرت مریم کو اللہ کریم الہام یا القا یا فرشتے کے ذریعے جس طرح بھی بتا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی اللہ سے اللہ کریم کلام فرماتے ہیں بذریعہ الہام یا القا، اور کشف و مشاہدہ ہوتا ہے۔ یہ دو تین چیزیں ہوتی ہیں۔ کشف کا معنی ہے کسی چیز کا کھول دینا، پردے کا ہٹا دینا، تو کشف میں مشاہدہ ہوتا ہے، چیز نظر آ جاتی ہے۔ الہام اور القا میں دل میں بات القا کر دی جاتی ہے، اسے وجدان بھی کہتے ہیں۔ وجدان بھی اہل اللہ کا اور اولیاء اللہ کا یہ ہوتا ہے کہ بات اللہ کی طرف سے ان کے قلوب میں آ جاتی ہے۔ ولی اللہ کو یہ چیزیں جو نصیب ہوتی ہیں یہ با اتباع نبوت نصیب ہوتی ہیں۔ اصل خاصہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اور اللہ کا دین جب بھی کوئی نبی مبعوث ہوا اسے بذریعہ کشف، الہام یا القا ہی نصیب ہوا۔ ولی اور نبی کے کشف میں فرق یہ ہوتا ہے، ولی کا القا، الہام، وجدان یا کشف یہ سب تابع ہوتے ہیں نبی کے کشف، نبی کے الہام، نبی کے القا کے۔ اللہ کے نبی کو جو الہام و القا ہوتا ہے، الہام تو ولی کو بھی ویسا ہی ہوتا ہے اور حق ہوتا ہے، لیکن نبی کو جو استعداد قبولیت اور اسے سمجھنے کی جو طاقت دی جاتی ہے وہ بے عیب ہوتی ہے اور معصوم ہوتا ہے اللہ کا نبی، اور اللہ کا نبی اس الہام یا القا یا بات کو سمجھنے میں کبھی غلطی نہیں کھاتا، جبکہ ولی اللہ اس طرح معصوم نہیں ہوتا، محفوظ ہوتا ہے۔ اللہ حفاظت فرماتا ہے اپنے بندوں کی گناہ سے یا خطا سے، لیکن معصوم ہونا اور بات ہے اور محفوظ ہونا اس سے کم تر درجہ ہے۔ لہذا الہام یا القا یا کشف میں غلطی نہیں ہوتی، سمجھنے میں ولی اللہ سے غلطی ہو سکتی ہے۔ لہذا ولی کا الہام یا کشف یا القا نبی کے ارشاد کے تابع ہوتا ہے۔ اگر حدود شرع کے اندر کسی ولی اللہ نے کوئی کشفن چیز دیکھی یا الہام ہوا یا القا ہوا تو وہ حق ہے، اور صاحب کشف پر اس کا اتباع ضروری ہوتا ہے۔ نبی کا جو کشف یا وحی ہوتی ہے یا الہام و القا ہوتا ہے، نبی کا الہام بھی وہی ہے، القا بھی وہی ہے، وجدان بھی وہی ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی کا خواب بھی وہی الہی ہوتا ہے۔ ولی کو جو کشف یا الہام یا القا یا وجدان ہوتا ہے وہ خود اگر حدود شرع کے اندر ہے تو صاحب وجدان یا صاحب کشف اس کے ماننے کا مکلف ہے، کوئی دوسرا کسی دوسرے کے کشف کے ماننے کا مکلف نہیں ہے۔ نبی کو جو وحی یا وجدان ہوتا ہے ساری امت اس کے ماننے کی مکلف ہوتی ہے۔
نبی پر جو حکم آتا ہے، یہ نبی کا جو مشاہدہ ہے، یہ نبی جو ارشاد فرماتا ہے، جو کچھ نبی سمجھتا ہے، اس کا مکلف صرف اللہ کا نبی نہیں ہوتا، بلکہ اس کی ساری امت اس پر عمل کرنے کی مکلف ہوتی۔ ولی کو جو مشاہدہ ہوتا ہے وہ ذاتی طور پر اگر وہ حدود شرع کے اندر ہے تو اسے ماننے کا مکلف ہے، دوسرے لوگ اس کے کشف کو ماننے یا اس پر عمل کرنے کے مکلف نہیں ہوتے۔ یہ بین اور واضح فرق ہوتا ہے، اور یہی ہوتا ہے علم لدنی وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا علما، ہم نے اس کو اپنی طرف سے علوم عطا کر دیے۔ اور انبیاء علیہم السلام کو ہمیشہ وحبی اور لدنی علوم عطا ہوتے ہیں۔ اللہ کا کوئی نبی بھی دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، کسی سے علوم، کسی انسان سے علوم حاصل نہیں کرتا، کسی فرشتے کا شاگرد نہیں ہوتا، براہ راست اللہ کریم سے علوم حاصل کرتا ہے۔ چنانچہ اس میں ارشاد فرمایا گیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی ولادت کے ساتھ ہی کتاب کے علوم عطا کر دیں گے، حکمت، دانائی، مفاہیم کتاب، کتاب کی تشریح و تفسیر انہیں عطا کر دیں گے، تورات اور انجیل آسمانی کتابوں کے علوم ان کے دل میں سمو دیں گے، اور انہیں وہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف، اور انہیں ارشاد فرمائیں گے انی قد جئتکم بآیات من ربکم، میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے معجزات لے کر مبعوث ہوا ہوں۔ اگر ہم انبیاء علیہ السلام کے معجزات کا ایک پہلو سے اگر ان پر ہمیں توفیق ہو نظر ڈالنے کی، اللہ یہ سعادت بخشے، تو ایک پہلو یہ نظر آتا ہے کہ جو نبی جس عہد میں مبعوث ہوا، اس عہد میں جو کمالات عامت الناس کے پاس تھے اور ان صاحب کمال لوگوں کا ڈنکا بجتا تھا اور لوگ ان کے پیچھے بھاگتے تھے، اس طرح کے معجزات اس نبی کو عطا فرمائے گئے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام جب مبعوث ہوئے تو جادوگروں کا زور تھا، اور فرعون کے جادوگر مشہور تھے، تو جو معجزات موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے گئے وہاں جادوگر عاجز آ گئے، ان کا جادو ناکام ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب مبعوث ہوئے تو حکمت کا بہت زور تھا اور اطباء بہت عروج پر تھے۔ ہمیں ایک بہت غلط فہمی لگتی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کی دنیا نے سائنسی مقام پر یا طب میں یا طبیعات میں یا علوم ابدان میں بہت ترقی کر لی ہے، اور ہم بڑے حیرت انگیز طریقے سے اس میں گرفتار ہیں۔ حالانکہ دنیا میں بے شمار قومیں ایسی گزری ہیں جو عہد حاضرہ سے سائنسی ترقی میں بہت آگے تھی۔ مثلا اگر نوح علیہ السلام کے زمانے کے افراد کو دیکھا جائے اور اس وقت کی تاریخ پہ نظر کی جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آج کی سائنسی ترقی کے مقابلے میں وہ بہت زیادہ آگے نکل گئے تھے۔ انہوں نے آج ہم نے سورج کی شعاؤں سے لیزر ایجاد کیا اور بڑی دیر بعد آج بہت جدید طریقے سے ہم روشنی سے شعاع لے کر لیزر کو استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک ایسی ایجاد کی تھی، کچھ ایسا انہوں نے ایک مشروب یا لیکوڈ تیار کیا تھا کہ جو ایک خاص قسم کے پتھر پر، جیسے سنگ مرمر ہے، سخت ترین پتھر ہے، اس طرح کے کسی سخت ترین پتھر پر جب وہ لیکوڈ یا وہ پانی ڈالا جاتا تو وہ آٹے کی طرح نرم ہو جاتا تھا، اور اس سے پھر وہ مختلف اشکال یا مختلف چیزیں بنا کر اسے دھوپ میں، سورج کی روشنی میں رکھ دیتے تھے، جس سے وہ پھر دوبارہ سخت بھی ہو جاتا تھا لیکن سورج کی شعاؤں کو جذب کر لیتا تھا، اور وہ اس طرح سے ہو جاتا تھا جس طرح سے آج کل ایک دھات ریڈیم کہلاتی ہے جو رات کو روشنی دیتی ہے، اس سے کہیں زیادہ روشن۔ اور جب رات ہوتی تھی، تاریکی ہوتی تھی، تو وہ پتھر اس طرح روشنی دیتے تھے کہ آج کل کی جو لائٹیں
بجلی کی ہم نے سڑکوں پہ لگا رکھی ہیں، اس سے زیادہ روشن وہ ہوتے تھے، لہذا وہ ان پتھروں کو گھروں میں نصب کرتے، راستوں میں نصب کرتے، شاہراہوں پہ نصب کرتے تو ان کی راتیں بھی جگمگا اٹھتی تھی۔ اس تفصیل میں اگر جائیں تو یہ بہت لمبی ہے، لیکن ان کی یہ جو مادی ایجادات تھیں اور سائنسی جو ترقیاں تھیں، یہ ایک بہت بڑا سبب تھی انہیں نوح علیہ السلام کی بات ماننے سے روکنے کا۔ وہ سمجھتے تھے کہ سب کچھ تو ہمارے ہاتھ میں ہے، اتنے کمالات ہم کر لیتے ہیں اور یہ بندہ ہمیں پھر واپس ترقی کی اس منزل سے ہمیں ہٹا کر یہ واپس قدامت پسندی کے دور میں لے جاتا ہے، اور ہم پھر سے داڑیاں بڑھائے پھریں اور ہاتھ منہ دھوتے پھریں اور بار بار وضو کرتے پھریں، اور ایک پرانی رسم ہے ہم نماز روزے کرتے پھریں، یہ تو قدامت پسندی ہے۔ تو وہ بھی تہذیب جدید کے اتنے گرفتار تھے کہ 950 سال کی اللہ کے رسول کی تبلیغ انہیں متاثر نہ کر سکی۔ بعض روایات میں ہے کہ جب طوفان آیا اور حضرت نوح علیہ السلام نے تمام مسلمان مرد و زن کشتی میں سوار کیے تو ان کی تعداد 80 کے لگ بھگ تھی۔ یہ حاصل تھا 950 سال کی محنت کا کہ وہ مادی ترقی کے اس قدر اسیر ہو گئے تھے کہ وہ دین کو، اسلامی عقائد و نظریات کو، آخرت کو، حشر نشر کو، برزخ کو وہ سمجھتے تھے یہ تو پرانے خیالات ہیں، اور جن لوگوں کے پاس مادی ترقی نہیں تھی اس طرح سے وہ سوچا کرتے تھے، جن کے پاس دنیا کی کوئی نعمت نہیں تھی وہ اس طرح سے سوچا کرتے تھے کہ ایک اور جہان ہوگا اور اس میں ہمیں بہت خوشیاں ملیں گی، بہت نعمتیں، کیونکہ ان کے پاس دنیا پہ تھا کچھ نہیں تو اپنا دل خوش کرنے کے لیے اس طرح کے تصورات سوچ لیا کرتے تھے۔ اور یہی مسئلہ ہمارا آج کا بھی ہے، بلکہ میں آج بھی یہ ایک اصطلاح پڑھ کر ایک کالم میں تو بڑا حیران ہو رہا تھا، ایک اصطلاح رواج پا گئی ہے ہم میں، اسلام پسند۔ اسلام پسندوں نے یہ کیا، اسلام پسندوں نے وہ کیا۔ اس اصطلاح کا مفہوم کم از کم میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اسلام پسندی یا اسلام ناپسندی دو ہی راستے ہیں۔ جسے اسلام پسند نہیں ہے وہ اسلام قبول نہ کرے، بات ختم ہو گئی۔ کوئی اسلام میں زبردستی تو ہے نہیں کہ زبردستی کسی پہ اسلام ٹھونسا جائے، لہذا دو ہی ہیں، یا مسلم ہے یا کافر ہے۔ جو اسلام کو قبول کرتا ہے وہ پسند کیسے نہیں کرتا، اگر پسند نہیں کرتا تو قبول کیوں کرتا ہے؟ یہ بات، یہ فلسفہ آج کا جو ہے نئی تہذیب کا، یہ کم از کم میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مسلمان بھی ہے اور اسلام پسند نہیں ہے، یعنی اسلام کو ناپسند کرتا ہے۔ کمال ہے، عجیب بات ہے، جو بات آپ کو پسند نہیں ہے آپ وہ اپنے گلے کیوں ڈالتے ہیں؟ یہی مسئلہ اسلام پسندی اور ناپسندی کا نوح علیہ السلام کی قوم کو تھا، اور وہ کہتے تھے کہ ہم ترقی کی اس منزل پر ہیں کہ ساری نعمتیں، ساری راحتیں ہمارے قدموں میں ہیں، اور یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم واپس اس دور میں چلے جائیں جو قدامت پسندوں کا تھا اور جو ترقی سے محروم لوگوں کا تھا، جن کے پاس دنیا میں کوئی راحت کا سامان تو تھا نہیں، نہ بجلی تھی، نہ انہیں کوئی دوسرے وسائل حاصل تھے، نہ اچھی سواریاں تھیں، نہ کنوینس تھی، نہ ٹیلی فون تھا، نہ کوئی ٹیلی ویژن تھا۔ تو جنہوں نے پتھروں کو روشنی دے دی تھی انہوں نے اور کیا کیا ایجاد کیا ہوگا۔ آج تک ابھی ہماری سائنس اس جگہ نہیں پہنچی کہ کوئی ایسا پتھر ایجاد کر دے کہ ہم اس بجلی کی مصیبت سے چھوٹ جائیں، وہ اس سے بہت آگے نکل گئے تھے۔ اسی طرح آپ اہرام مصر کو دیکھ لیجئے، جن میں جو چھوٹا پتھر ہے وہ بھی کم از کم 2 ٹن کا تو ہے یا 2.5 ٹن کا ہے، اور 15 ٹن کے پتھر لگے ہوئے ہیں، اور اس طرح سے لگے ہوئے ہیں کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود ابھی تک ان کے جوڑ نظر نہیں آتے، اور کس بلندی تک لگے ہوئے ہیں۔ پھر یہی نہیں، اس میں جیومیٹری کا اور سورج کی شعاؤں اور روشنی اور شعاؤں کے زاویے کا استعمال کیا گیا ہے، اور اگر ان اہرام کے اندر آپ کوئی بھی مردہ چیز رکھ دیں یا کوئی بلی چوہا مر جائے
تو وہ از خود اس کا جو وجود ہے وہ خراب نہیں ہوتا بلکہ وہ ممی بن جاتا ہے۔ وہ اثر ہے جو سورج کی شعاعیں اس پر احرام پر اتنی بڑی عمارت ہے اور اتنے بڑے بڑے پتھر ہیں، چٹانیں لگی ہوئی ہیں، لیکن اس کا جیومیٹریکلی اور سورج کی شعاؤں کی رفتار اور ان کے زاویے اور اس عمارت کے زاویے کے درمیان اس طرح کا ربط کیا گیا، اور اس میں سائنسی کمال یہ ہے کہ جو سورج اس پر سے گزرتا ہے، ہر زاویے سے جو شعاعیں پڑتی ہیں وہ اس کے اندر کی چیز کو متعفن نہیں ہونے دیتی۔ ہم نے آج ڈیپ فریزر اور فریج اور یہ ایجاد کی، اور اس کے لیے ہمیں بجلی کی ضرورت پڑی، اور انہوں نے اتنے بڑے پہاڑ بنا دیے جن میں فریزنگ کی خصوصیات موجود ہیں اور کسی بجلی کی ضرورت نہیں، سورج کی شعاؤں کو استعمال کرتے ہیں۔ کیا ان کی سائنس ہماری سائنس سے بہت آگے نہیں تھی؟ یہی حال طبابت کا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور بعثت کے۔ آپ کی ولادت و بعثت یکجا ہے، تو آپ کے زمانے میں اطباء عروج پر تھے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو بلاغت و فصاحت میں عرب اس مقام پر تھے کہ باقی دنیا کو عجم یعنی گنگوں کا جہان کہتے تھے، اور عرب اٹھتے بیٹھتے بلکہ غلام اور کنیزیں سوال جواب میں وہ شعر کہہ دیا کرتی تھیں جو آج بھی ادب کی زینت ہے۔ کسی سے پانی مانگو یا کسی سے کوئی بات کہو تو جواب میں وہ شعر کہہ دیتی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک کنیز تھی، کوئی شخص آپ سے ملنے آیا اور حضرت آرام فرما رہے تھے، تو اس نے کہا کہ جی میرا نام عبداللہ ہے، اور حضرت جب بیدار ہوں تو میری حاضری لگوا دیجیے گا، اطلاع کر دیجیے گا کہ میں حاضر ہوا تھا۔ تو جب حضرت باہر تشریف لائے یا بیدار ہوئے آرام سے، تو اس نے عرض کی کہ حضرت جاء عبداللہ، بندے کا نام عبداللہ تھا لیکن اس کی ایک آنکھ میں سفیدی تھی، تو اس نے عرض کی حضرت جاء عبداللہ کہ عبداللہ حاضر ہوا تھا۔ تو آپ نے حیرت سے پوچھا کہ عبداللہ ہوگا تو تم اسے عبداللہ کیوں کہے؟ تو اس نے کہا فی عین ہی نقطہ، اس کی ایک عین میں آنکھ میں نقطہ تھا۔ عین پر نقطہ ڈالیں تو غین بن جاتی ہے۔ آپ ذرا ادبی ذوق دیکھیں کہ اس نے سارا تعارف صرف نام میں کرا دیا کہ حضرت جاء عبداللہ، آپ نے فرمایا عبداللہ یا عبداللہ؟ اس نے عرض کی فی عین ہی نقطہ کہ اس کی آنکھ میں اس کی عین میں نقطہ تھا، اور نقطے سے عین تو غین بن جاتی ہے عبداللہ، یعنی جس کی آنکھ میں سفیدی ہے، پورا تعارف ایک جملے میں کرا دیا۔ تو یہ ادب جو تھا، فصاحت و بلاغت جو تھی، وہ اپنے کمال پر تھی عرب میں۔ حضور نبی کریم مبعوث ہوئے تو آپ ایک چھوٹے چھوٹے جملے میں معانی کے جہان سمو دیے، اور بڑے سے بڑے جو تھے ادیب اور شاعر اور فصیح و بلیغ لوگ عاجز آگے، حتیٰ کہ دعوت دی قرآن نے کہ ادب میں تم بہت کمال پر ہو، ذرا قرآن کی طرح کا ایک جملہ تو بنا کر دکھاؤ۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے معجزات اس عہد میں جو کمال انسانوں کو حاصل ہوتا ہے اس کے مقابلے میں ہوتے ہیں، اور یہ سبب بنتا ہے نوع انسانی کو ان کی طرف متوجہ کرنے کا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت و بعثت ہوئی تو طبابت جو تھی اپنے کمال پر تھی، تو آپ نے فرمایا کہ انی قد جئتکم بآیات من ربکم، میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانیاں معجزات لے کر پیدا ہوا ہوں کہ بیمار کو ٹھیک کرتے ہیں طبیب، لیکن اللہ نے مجھے یہ کمال دیا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں تمہارے لیے مٹی سے ایک پرندے کی مشابہ شکل بناتا ہوں، مٹی کا ایک کھلونا ایک پرندہ بناتا ہوں، فانفخ فیہ، میں اس پر پھونک ماروں گا، فیکون طیرا باذن اللہ،
اللہ کے حکم سے وہ پرندہ زندہ ہو جائے گا، زندہ پرندہ بن جائے گا۔ یعنی بیمار کو ٹھیک کرنا، قریب المرگ کو صحت مند کر دینا تو طب کا کمال ہے۔ اب مٹی کی ایک مورت بنا کر اسے زندہ کر دینا یہ طب کے بس میں نہیں ہے، طب عاجز آ گئی۔ یہ معجزہ تھا آپ کا، اور جائز کلام ہو، آیات اللہ ہو، مقصد جائز ہو تو اللہ کا نام لے کر درود شریف پڑھ کر پھونک مارنا، دم کرنا، اس کا جواز بھی ثابت ہو گیا۔ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہیں سفر پر تھے، باہر سے آ رہے تھے تو خانہ بدوش راستے میں تھے، تو انہوں نے دیکھا بھئی آپ لوگ تو چہرے سے ہی نیک لوگ لگتے ہیں، اور ہمارے ایک آدمی کو سانپ نے ڈس لیا ہے، اور ہم نے بڑا علاج کیا اور بڑے وہ جو ٹوٹکے تھے استعمال کیے، اور اس کی حالت جوں جوں بگڑ رہی ہے، کچھ آپ ہماری مدد کر سکیں۔ تو ایک صحابی نے اسے دم کر دیا سورۃ فاتحہ پڑھ کر، اللہ کی شان وہ چنگا بھلا ہو گیا۔ اب انہوں نے کچھ بکریاں تحفتاً ہدیاتاً دے دیں کہ ہمارا مریض ٹھیک ہو گیا ہے تو یہ ہماری طرف سے ہدیہ، یہ بکریاں لے لیں۔ اب انہیں نہ دم کرنے کی اجازت تھی، نہ یہ پتا تھا کہ سورۃ فاتحہ سے یہ ٹھیک ہو جائے گا، نہ یہ پتا تھا کہ اب یہ بکریاں لینا درست ہے یا نہیں۔ تو وہ بکریاں لے کر سیدھے بارگاہ رسالت پناہی میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا عرض کیا، اور پوچھنا یہ چاہا کہ یا رسول اللہ ان بکریوں کا لینا جائز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار فرمایا کہ کیا دم کیا تھا؟ یا رسول اللہ میں نے تو سورۃ فاتحہ پڑھ کر بھونک مار دی تھی۔ فرمایا تمہیں کس نے کہا کہ اس میں یہ قوت بھی ہے اور یہ دم بھی ہے؟ یا رسول اللہ بس دل میں بات آئی، میں نے فرمایا تم نے ٹھیک کیا اور وہ بچ گیا، اور علاج کے لیے اگر دم کرتے ہیں آپ تو اس پر اجرت لینا بھی جائز ہے۔ ان بکریوں میں حضور نے فرمایا میرا حصہ بھی رکھنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بات یہاں بھی ثابت ہو رہی ہے کہ انی قد جئتکم بآیات من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں تمہارے لیے مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناتا ہوں، فانفخ فیہ، میں اس پر پھونک ماروں گا، فیکون طیرا باذن اللہ، پرندہ میں بناؤں گا، مٹی کی مورت میں بناؤں گا، پھونک میں ماروں گا۔ اب مخلوق کو پیدا کرنا اور انہیں زندگی دینا یہ تو اللہ کا کام ہے۔ وہ اللہ کا رسول اللہ کی اس پہ کروڑوں رحمتیں فرما رہا ہے کہ میں بناؤں گا۔ یہ میں کہاں جا کر درست ہوتی ہے؟ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، اس کا مطلب ہے سارا کام اللہ کے حکم کے تابع ہو رہا ہے، اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، یعنی معجزات اور شعبدے میں کرامت اور استدراج میں یہ فرق ہے۔ استدراج بھی کوئی عجیب بات جو عقل کی سمجھ سے باہر ہو اور اس کا تعلق دین سے نہ ہو، اسے استدراج کہتے ہیں۔ جیسے ہندو جوگیوں سے محیر العقول اور شعبدہ بازوں سے محیر العقول شعبدے صادر ہوتے ہیں، تو فرق کہاں جا کر پتہ چلتا ہے؟ کرامت یا معجزہ ہوتا ہے دین کی سربلندی کے لیے، دین کے اسبات کے لیے، اور دوسرے کمالات ہوتے ہیں کسی فرد کے ذاتی مفاد کے لیے۔ جہاں معاملہ دین کا نہ ہو اور پیسے بٹورنے کا ہو یا اپنی دھونس جمانے کا ہو، وہاں کوئی عجائبات ظاہر ہوں تو ہو سکتے ہیں جادو سے، شعبدے سے، لیکن وہ استدراج ہوگا۔ اور جہاں خالص للہیت ہو، محض اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اور کسی کو گمراہی سے بچا کر ہدایت پر لانے کے لیے کوئی عجیب بات کسی سے ظاہر ہوگی تو ولی سے ہوگی کرامت ہوگا، نبی سے ہوگی معجزہ ہوگا۔ اسی طرح فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اب آنکھیں خراب ہوتی ہیں طبیب علاج کرتے ہیں، آنکھ درست ہو جاتی، لیکن کوئی پیدائشی طور پر اندھا پیدا ہوتا ہے، آنکھ لے کر ہی پیدا نہیں ہوتا، پیدائشی طور پر آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں، آنکھ میں ڈھیلا نہیں ہے، یا ڈھیلا ہے تو وہ سفید ہے، اس میں وہ صلاحیت ہی نہیں۔ فرمایا جو پیدائشی اندھا ہے میں اس کو بینا کر دیتا۔
والابرسا، برس بعض نے کہا یہ جو سفیدی جسم پر پھیل جاتی ہے، ایک جلدی مرض ہوتا ہے کہ کھال سفید ہونے لگ جاتی ہے اور اسے پھل بہری بھی کہتے ہیں، اور بعض اس کا ترجمہ کوڑ کرتے ہیں، جزام کو بھی برس کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں امراض، جزام یا کوڑ بھی لا علاج ہے، اور وہ پھل بہری اگرچہ نقصان دہ نہیں ہے لیکن لا علاج ضرور ہے، جلد خراب ہو جاتی ہے اور سینسٹیو ہو جاتی ہے، جلد حساس ہو جاتی ہے، گرمی سردی بھی اسے زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ فرمایا میں اس کو بھی ٹھیک کر دیتا ہوں، حتیٰ کہ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں تو اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کر دیتا ہوں۔ طبیب زندے کا علاج کرے گا، مردے کو زندہ تو نہیں کر سکتا۔ ایک کتاب ہے علامہ دمیری کی حیات الحیوان، اس میں بڑا عجیب واقعہ علامہ دمیری نقل فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص تھا، سردار تھا قبیلے کا، اور اچھا کھاتا پیتا آدمی تھا، اور اس کی ایک چچا زاد بہن تھی، وہ بہت حسین اور خوبصورت تھی، اور بچپن سے اکٹھے کھیلے، اس سے بہت پیار ہو گیا، تو اس نے چچا کی منت سماجت کر کے اس سے شادی کر لی، اور بڑا خوش تھا کہ تھوڑے ہی عرصے میں وہ فوت ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کی دنیا تاریک ہو گئی، اور ہر وقت قبرستان کی طرف ہی چلتا رہتا، اور اس کی قبر سے لپٹا رہتا اور روتا رہتا۔ وہ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، تو وہ اس قبرستان میں گھوم رہا تھا، تو آپ نے پوچھا کہ تم بظاہر تو اچھے کھاتے پیتے آدمی نظر آتے ہو، لباس سے بھی، حلیے سے بھی، شکل سے بھی، پریشان کیوں ہو؟ اس نے سارا ماجرا عرض کیا کہ اس طرح سے میری بیوی فوت ہو گئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے قبر دیکھو، میں اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ وہ بڑا خوش ہوا، اور اس پریشانی میں کسی اور قبر پر لے گیا۔ آپ نے فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑا ہو جا۔ تو قبر میں سے ایک حبشی غلام نکلا، اس کے منہ سے اور ناک سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، اور آنکھیں پتھرائی ہوئی تھی، لیکن جیسے باہر نکلا تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ تو وہ آگ سرد ہو گئی، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھئی یہ تو یہ غلام ہے۔ تو کہنے لگا جی میں بھول گیا ہوں، میں اس گھبراہٹ میں، وہ ساتھ والی قبر ہے۔ آپ نے اس غلام سے کہا کہ بھئی چلے جاؤ جہاں سے آئے ہو۔ وہ واپس قبر میں داخل ہو گیا۔ اب دوسری قبر پہ آپ نے حکم دیا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے جی اٹھو۔ تو وہ لڑکی جی اٹھی، بہت خوش ہوا، وہ آپس میں مل گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے راستے پہ جا رہے تھے، تشریف لے گئے۔ کچھ دن ہی گزرے، وہ بڑا خوش تھا کہ کوئی اور تاجر جو خوبصورت بھی تھا، جوان بھی تھا، اور قبیلے کا سردار بھی تھا، اور اپنے تجارتی سفر پر تھا، اس کا وہاں سے گزر ہوا، اور لڑکی پر وہ فریفتہ ہو گیا، اور لڑکی نے دیکھا تو لڑکی بھی اس پر فریفتہ ہو گئی۔ اب یہاں تو محبت یک طرفہ تھی کہ یہ لڑکی سے پیار کرتا تھا، لیکن لڑکی کو شاید اس سے نہ ہوگا۔ تو جب وہ بندہ سامنے آیا تو اس عورت کو بھی اس سے رغبت پیدا ہو گئی، اور اس نے اسے ساتھ لیا اور وہ چلا گیا۔ جب یہ واپس کہیں گیا ہوا تھا، گھر پہنچا اور پوچھا میری بیوی، تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں تاجر گزرا ہے، اور اس کے ساتھ وہ تو چلی گئی ہے۔ وہ ان کے پیچھے گھوڑا سرپٹ دوڑاتا ہوا، اس نے کسی منزل پہ ان کو جا پکڑا، اور اس نے کہا کمال آدمی ہو، میری بیوی لیے جا رہے۔ اس نے کہا یہ تمہاری بیوی تو نہیں، یہ تو میری کنیز ہے۔ آدمیوں کی، دو آدمیوں کی شکل ایک جیسی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے تمہاری بیوی اس شکل کی ہو، لیکن یہ تو میری کنیز ہے۔ اس نے بیوی سے بات کی، اس نے کہا میں تو تمہیں نہیں جانتی، میں تو اس کی کنیز ہوں۔ اب یہ جھگڑا چل رہا تھا کہ علامہ دمیری لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے پھر گزر گئے۔ تو آپ نے پوچھا بھی کیا شور ہے؟ اس نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، یہ وہ خاتون ہے جو آپ کی دعا سے زندہ ہوئی، یہ میری بیوی ہے، اب یہ میرے ساتھ بے وفائی کر رہی ہے، آپ کی دعا سے یہ قبر سے زندہ ہو کر اسے اللہ نے دوبارہ زندگی دی، اور دیکھ لیجئے اس کا حشر، دیکھ لیجئے کیسی ناشکری ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تو وہی خاتون نہیں ہے جو میری دعا سے قبر سے زندہ ہوئی؟ اس نے کہا جی نہیں اللہ کے نبی، آپ بھول رہے ہیں، میں اس شخص کی کنیز ہوں۔
جب اس نے اللہ کے نبی کی بات کا انکار کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور فرمایا کہ جو میری دعا سے تمہیں ملا ہے وہ واپس کر دو، اور اگر تم اس کی کنیز ہو تو جاؤ اس کے ساتھ۔ جب آپ نے یہ دعا فرمائی تو زندگی تو آپ کی دعا سے ملی تھی، وہ اس پر موت وارد ہو گئی اور مردہ ہو کر گر پڑی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کارگہ حیات میں جو معجزات ظاہر ہوتے ہیں اور قدرت باری اور عنایات باری کا جو ظہور ہوتا ہے، وہ دیکھنے کے لیے یہ واقعہ کافی ہے کہ کافر مرا تھا وہ غلام، اسے دوبارہ حیات نصیب ہوئی اور ایمان نصیب ہو گیا، اور مومن مرا، اور یہ مومن مری تھی، اسے دوبارہ حیات نصیب ہوئی اور یہ کافر ہو گئی اور کفر پر مری۔ تو جسے عبرت حاصل کرنا ہو عظمت الہی اور کارگہ حیات میں اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کرنا ہو، اس واقعہ کو دیکھیں۔ تو یہ آپ کے معجزات میں سے تھا کہ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَخِّرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، طبیب نبض پر ہاتھ رکھ کر یہ بتاتا ہے کہ تم نے بادی چیز کھا لی، تم نے گرم چیز کھا لی۔ طب میں ایک پورا لمبا ایک باب ہے، اور طبیب چیزوں کے نام بھی لے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تم نے کھکڑی کھائی ہوگی، تم نے کھیرا کھایا ہوگا، تم نے آج کدو کا سالن کھایا، تم نے چنے کی دال کھائی۔ یہ نبض کوئی چنے کی دال کا نام لیتی ہے یا کھیرے کا نام لیتی ہے؟ نہیں، وہ علامات دیکھتے ہیں نبض سے، اور پھر موسم اور حالات کے مطابق دیکھتے ہیں کہ آج کل کیا کھایا جا رہا ہے، اور یہ گرمی یا بادی یا خشکی یا تری کس غذا سے ہو سکتی ہے، وہ اپنے تجربے سے پکڑ لیتے ہیں کہ تم نے یہ چیز کھائی ہوگی۔ اب یہاں تک تو اطباء کا کمال ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں صرف یہ نہیں بتاؤں گا اور نبض دیکھ کر نہیں بتاؤں گا، تمہیں دیکھ کر یہ بتاؤں گا تم نے کیا کھایا، اور میں یہ بھی بتاؤں گا کہ تمہارے گھر میں باقی رکھا کیا ہے۔ طبیب اب نبض دیکھ کر یہ نہیں بتا سکتا کہ تمہارے گھر میں کیا رکھا ہے۔ فرمایا میں اللہ کے حکم سے بتاتا ہوں، اللہ کے دیے ہوئے علم سے بتاتا ہوں، تو میں نہ صرف یہ بتاؤں گا کہ تم نے کیا کھایا ہے، میں نبض دیکھ کر نہیں، میں فرد دیکھ کر بتاؤں گا کہ تم نے یہ کھایا ہے۔ وَمَا تَدَخِّرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، میں یہ بھی بتاؤں گا کہ تم نے گھر میں کیا رکھا ہے، کیا چھوڑ کر آئے ہو۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتًا لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور یہ ساری نشانیاں عظمت الہی کی ہیں۔ وہی بات آ گئی کہ معجزہ اور کرامت عظمت الہی کے لیے ہوتا ہے، اور شوبدہ اور استدراج اپنی ذاتی بات بنانے کے لیے ہوتا ہے۔ فرمایا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو حقائق مجھ سے پہلے آسمانی کتابوں نے بیان فرمائے ہیں، جو خبر مجھ سے پہلے آسمانی کتابوں نے دی ہے، میں اسی خبر کی تصدیق کرتا ہوں۔ یہ میرے سارے معجزات، یہ سارے کمالات نبوت، یہ ساری برکات نبوت انسان کو انہی باتوں کی طرف، عظمت الہی کی طرف، اس کی توحید کی طرف، اس کی ذات، اس کی صفات کی طرف، آخرت کی طرف، حساب کتاب کی طرف، جو تعلیمات تمام انبیاء کی ہیں انہی کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں اور اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ ہاں، احکام کی بات الگ ہے، تم پر بعض احکام سختی سے اللہ نے تمہارے گناہوں کی وجہ سے نافذ کر دیے تھے، اور بعض اچھی چیزیں تم پر حرام کر دی تھی۔ عجیب عجیب احکام ان کی کوتاہیوں اور گستاخیوں کی وجہ سے بعض جانوروں کے ان کے لیے یہ کر دیا گیا کہ اس کی پیٹھ کا گوشت تمہارے لیے حلال ہے، باقی سارا بدن حرام ہے۔ اب یہ ایک عجیب بات، اللہ کی طرف سے ایک امتحان آ گیا کہ ایک پورا بکرا یا دمبا کوئی ذبح کرتا ہے تو 2-2.5 کلو گوشت جو پیٹھ پر ہے وہ کھا سکتا ہے، باقی سارا اسے ضائع کرنا پڑ گیا۔ تو اس طرح کی پابندیاں تھیں ان پر، تو فرمایا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، تم پر اس طرح کی جو چیزیں حرام ہیں، جو اللہ نے تمہاری گستاخیوں اور تمہاری کوتاہیوں اور تمہاری لغزشوں کی وجہ سے بطور سزا تم پر کر دی تھی، وہ چیزیں میں تم پر اللہ کے حکم سے حلال کرتا ہوں جو تم پر حرام، یعنی تمہیں ان مصیبتوں سے
نجات دلاتا ہوں، وجئتکم بآیات من ربکم، اور میں اللہ کی طرف سے بے شمار نشانیاں لے کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے تعلق پیدا کرو، اللہ سے عشق پیدا کرو، اللہ سے محبت پیدا کرو، اللہ سے تقوی پیدا کرو۔ یہاں غالباً اس قرآن کریم میں بھی لکھا ہوگا، یہ بھی لکھا ہے، اور تم لوگ اللہ سے ڈرو۔ تقوی کا مطلب ہر جگہ ڈر ہی لکھ دیتے ہیں۔ تقوی وہ ڈر ہے جو تعلق میں دراڑ آنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تقوی چور کا ایک ڈر ہے، ڈاکو کا ایک ڈر ہے، قتل ہونے کا ڈر ہے، درندے کا ڈر ہے، سانپ کا ڈر ہے، زہریلی دوا کا، بہت سے ڈر ہیں۔ انسان بہت سی چیزوں سے ڈرتا ہے، لیکن ایک ڈر یہ ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ انتہائی قریبی رشتہ ہو، تعلق ہو، اور کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ اس رشتے میں دراڑ آ جائے، وہ بندہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ یہ تعلق جب اللہ کریم سے بن جائے اور بندے کا اللہ سے ایسا تعلق ہو کہ نافرمانی کرتے ہوئے ڈر لگے کہ اگر یہ گناہ مجھ سے ہو گیا تو جو میرا تعلق رب جلیل کے ساتھ ہے وہ خطرے میں آ جائے گا، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ سے عشق کرو، اللہ سے تعلق قائم کرو، اللہ سے اپنا رابطہ قائم کرو۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ وَأَطِيعُونَ، میرا حکم مانو، میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو۔ یعنی یہاں اسلام پسندی یا ناپسندی کی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام میں پسندی اور ناپسندی، اسلام پسند اور اسلام ناپسند دو طبقے نہیں ہیں۔ اسلام میں پسند نہیں، اسلام پر جان دینے والا طبقہ۔ مسلمان اسلام پر سب کچھ قربان کر سکتا ہے، اسلام ہی اس کی منزل ہے، اسلام ہی اس کا مقصد ہے، اسلام ہی اس کی زندگی ہے۔ اور جسے پسند نہیں وہ اسلام نہ قبول کرے، اللہ خیر صلی اللہ۔ اور اسلام کیا ہے؟ اطاعت پیغمبر کا نام اسلام، صرف کہہ دینے کا نام اسلام نہیں۔ کہہ دینے سے بھی بندہ مسلمان شمار ہو جاتا ہے کلمہ پڑھنے سے، لیکن اس کی گواہی دیتا ہے بندے کا کردار۔ فرمایا فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے جو تعلق ہے وہ باقی رہتا ہے اطاعت پیغمبر پر۔ جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی، جتنی اللہ کے رسول کی اطاعت ہوگی، اتنا وہ تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا، اور جتنی اطاعت میں کمی آتی جائے گی وہ تعلق کمزور ہوتا جائے گا، حتیٰ کہ خدا نہ کرے پھر وہ تعلق ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ اور جب ٹوٹتا ہے تو بندہ مسلمان نہیں رہتا، اور چاہے جو مرضی نظریہ اور عقیدہ اپنا، وہ عقیدہ نہیں رہتا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا اور جو حضور چاہتے ہیں وہ نہیں رہتا، پھر کسی اور کو نبی مان لے یا کسی اور عقیدے میں چلا جائے۔ اور یہی وجہ ہے عہد حاضرہ کی کہ ایک گھر کے 5 فرد ہیں تو 5 عقیدے بھی وہاں ہیں۔ کیوں؟ عقائد میں تفریق کہاں سے آ گئی؟ اتباع رسالت چھوٹا تو رفتہ رفتہ وہ ڈور بھی کٹ گئی جو تعلق کی تھی، جو رشتے کی تھی، جو ایمان جسے کہتے ہیں۔ تو آدمی گمراہی کے، اور جب کوئی گمراہ ہوتا ہے تو اللہ کو پرواہ نہیں کہ وہ کس گڑھے میں گر کر مرتا ہے، وہ کس فرقے میں جاتا ہے۔ جیسے پتنگ کی ڈور کٹ جائے تو کس کو پرواہ ہے کہ وہ کہاں الجھی بلجھی، بجلی کی تار سے الجھی یا کسی کی کر کے درخت سے الجھی یا کسی چھت پر گری یا کسی صحن میں یا گلی میں، ڈور کٹ گئی۔ اب جس کے ہاتھ میں ڈور تھی اسے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ اس کے پیچھے نہیں بھاگے گا، گئی اس کے ہاتھ سے۔ تو اللہ کو کیا پرواہ ہے کہ جب وہ اللہ سے تعلق توڑ لیتا ہے تو کہاں جاتا ہے اور کس وادی میں ہلاک ہوتا ہے۔ سو فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ سے اپنا تعلق جو ہے اس میں دراڑ آنے سے ڈرو۔ وَأَطِيعُونَ، اور میں اللہ کا رسول ہوں، میری اطاعت کرو۔ اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔